برصغیر پاک و ہند میں اس رات کو شب برات کے علاوہ شب قدر بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ احادیث میں اس رات کے بارے میں شب برات یا شب قدر کے الفاظ کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ بعض روایات میں اس رات کا جو ذکر آیا ہے وہ نصف شعبان کی رات کے حوالے سے آیا ہے، اور ویسے بھی شب قدر اور شب برات سے مراد لیلۃ القدر ہے، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ اسی طرح سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ، یعنی کہ ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ یہ خیال درست نہیں ہے کہ سورہ دخان میں مراد شعبان کی 14 یا 15ویں کی درمیانی شب ہے، کیونکہ معتبر تفاسیر میں اس سے مراد لیلۃ القدر ہی لی گئی ہے۔ جہاں تک اس رات کو منانے کا تعلق ہے تو ہمارے ہاں اس کے مختلف طریقے رائج ہیں۔ پہلا یہ کہ شام کو اچھے اور عمدہ کھانے پکائے جاتے ہیں، حلوے پکائے جاتے ہیں، بانٹے جاتے ہیں اور بیٹھ کے کھایا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آتش بازی کی جاتی ہے، گولہ بارود استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس رات کے استقبال کے لیے گھروں کو صاف کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس دن مرے ہوئے لوگوں کی روحیں واپس آتی ہیں۔ چوتھا طریقہ بعض جگہوں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس رات لوگ خصوصی اہتمام کے ساتھ اجتماعی شکل میں قبرستان کی زیارت اور دعا کے لیے جاتے ہیں۔ پانچواں طریقہ جو زیادہ معروف ہے وہ اس دن روزہ رکھنا اور رات کو عبادت و ذکر کرنے کا رائج ہے۔ ان پانچوں طریقوں کی بدعت ہونے میں کوئی شبہ نہیں، بلکہ اس میں کچھ تو خرافات کے زمرے میں آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نصف شعبان کی اس رات کو سرے سے اسلامی تہوار کہا ہی نہیں جا سکتا، اور اسے عیدین یا حج وغیرہ کی شکل دینا ہی غلط ہے۔ اور پھر یہ حلوے پکانا، کھانا، آتش بازی کرنا، گھروں کو سجانا رسمیں تو ہو سکتی ہیں، کسی اسلامی تہوار کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ خود ساختہ رسومات ہیں جو یا تو بعض مذہبی پیشواؤں نے اپنی مخصوص مفادات کے لیے جاری کی ہیں، یا پھر مسلمانوں نے ہندوؤں سے مستعار لے لی ہیں، اور آتش بازی کا کسی دین کے منانے کے ساتھ اسلام میں سرے سے تصور ہی موجود نہیں۔ مردوں کی روحوں کے آنے کا عقیدہ بھی باطل ہے، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی ثبوت نہیں۔ مرنے کے بعد کسی روح کا واپس آنا نہ شعبان کی اس رات میں ممکن ہے، نہ کسی دوسرے دن وہ واپس اس دنیا میں آ سکتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں فرمایا ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا کہ اے میرے رب، مجھے اس دنیا میں واپس بھیج دے جسے میں چھوڑ کر آیا ہوں، امید ہے کہ میں نیک عمل کروں۔ ہرگز نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہے گا، ہرگز نہیں، یہ بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے۔ اب ان سب یعنی کہ مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، دوسری زندگی کے دن تک۔ یہ سورہ مومنین کی آیت ہے جی۔ اسی طرح سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روح قبض کرتا ہے، جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس رات قبرستان کی خصوصی زیارت کا مسئلہ بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ یوں تو کسی بھی دن یا رات قبرستان جانا، قبروں کی زیارت کرنا یہ جائز ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی تلقین فرمائی ہے، لیکن اس رات بطور خاص اور اجتماعی شکل میں اس رات کی فضیلت کی وجہ سے جانا ثابت نہیں۔ اس بارے میں ایک روایت ترمذی شریف میں پیش کی جاتی ہے، مگر محدثین نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اس لیے ضعیف حدیث سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔
اب رہا مسئلہ جو ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس میں زیادہ لوگ عمل کرتے ہیں، وہ ہے دن کا روزہ رکھنا اور رات کو عبادت کرنا۔ ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے خصوصی مجلس مقرر کی جاتی ہیں۔ اس بارے میں جو روایت پیش کی جاتی ہیں وہ درج ذیل ہے۔ پہلی روایت جو پیش کی جاتی ہے وہ سنن ابن ماجہ کی ہے، اور اس کتاب نماز کی اقامت اور اس کا طریقہ، نصف شعبان کا بیان، لیکن حدیث نمبر ہے 1388 جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس رات اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہوتے ہی پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور صبح صادق ہونے تک کہتا رہتا ہے کہ کیا کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے معاف کروں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے رزق دوں؟ کیا کوئی مصیبت یا بیماری میں مبتلا ہے کہ میں اس میں عافیت دوں؟ لیکن یہ حدیث بالکل ضعیف ہے، اس کو محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے، وہ بھی سنن ابن ماجہ کی ہے، اور یہی کتاب ہے، یعنی کہ یہی چیپٹر ہے، حدیث نمبر ہے 1389، یعنی کہ اس کی اگلی حدیث ہے 1389، جس میں حضرت عائشہ نے فرمایا ہے کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ پایا، میں ان کی تلاش میں نکلی تو دیکھا آپ جنت البقیع میں ہیں، آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا ہوا ہے، اور جب مجھے دیکھا تو آپ نے فرمایا، کیا عائشہ، کیا تجھے یہ ڈر تھا کہ میں اللہ کا رسول تجھ پر ظلم کروں گا؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے یہ خوف تو نہیں تھا، لیکن میں نے سوچا کہ شاید آپ کسی دوسری زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف لے گئے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی ضعیف ہے جس کو ابھی میں نے بیان کیا، یہ بھی سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ جبکہ ایک اور حدیث بھی پیش کی جاتی ہے، وہ بھی اسی اگلی ہی حدیث ہے، یہ بھی سنن ابن ماجہ کی ہے، اور یہی کتاب ہے، یعنی کہ یہی چیپٹر ہے، نماز کی اقامت، یہ اس کے حدیث نمبر ہے 1390، یعنی کہ 1390، جس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے، پھر مشرک اور مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والے کے سوا ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جبکہ امام ابن ماجہ نے اپنے استاد سے بیان کیا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے۔ یہ تمام روایتیں جو اس رات کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہیں وہ سند کے اعتبار سے قابل استدلال نہیں ہیں، اور محدثین نے حدیث کی صحت کے لیے جو معیار مقرر کیا ہے اس پر پورا نہیں اترتی، اس لیے اس روایت کو بنیاد بنا کر اس رات کو خصوصی اسلامی تہوار کی حیثیت دینا ہرگز قرین قیاس نہیں ہے۔ اس بارے میں جو بات ثابت شدہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ روزے رکھتے تھے، جیسے کہ صحیح مسلم میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ رمضان کے سوا کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے ہوں گے جتنا کہ شعبان کے مہینے میں رکھے۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور مہینے میں اتنے زیادہ روزے نہ رکھے ہوں جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔ تو حدیث بالکل صحیح ہے جس کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو آج مسلمان دین سے نوافیت کی وجہ سے اس مہینے میں کثرت سے صوم کے عمل سے تو غافل ہیں، لیکن فالتو رسموں کو خوب اہتمام سے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے آج دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، یہ سورہ معاہدہ کی آیت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو کام ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، جو اس شعبان کے مہینے میں بتایا ہے، وہ روزے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دوسری رسمیں ہیں وہ صرف رسمیں ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو چاہے وہ 15ویں شعبان ہو یا 14ویں شعبان ہو، اس رات کو مخصوص بنا کر عبادت کرنا یہ کہیں بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ قرآن و سنت پر عمل کریں، اور اگر رکھنا ہے آپ نے اس مہینے میں عبادت ہی کرنی ہے تو روزے کی شکل میں رکھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔